جی آج آپ کا ٹاپک ہے میڈیا آف ماس کمیونیکیشن، کہ بھئی میڈیا آف ماس کمیونیکیشن میں سب سے پہلے کون سے میڈیمز آئے تھے کہ بھئی ماسز تک اپنے پروگرام کو، اپنے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پرنٹ میڈیا پڑھیں گے۔ اچھا، میڈیا میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو میڈیم آیا ہے دیٹ از پرنٹ میڈیم، ٹھیک ہے۔ دا اولڈسٹ ماس میڈیم از پرنٹ میڈیا۔ ان پرنٹ میڈیا وی ڈسکس اباؤٹ، ہم پرنٹ میڈیا میں صرف 3 چیزوں کو پڑھیں گے، اباؤٹ بکس، نیوز پیپرس اینڈ میگزین۔ آج ہم صرف بکس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم نیوز پیپر اور میگزین اور تھوڑی سی ان کی ہسٹری میں جائیں گے۔ اچھا، بکس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اچھا، بک سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی فارم آف کمیونیکیشن نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس میڈیم نہیں تھا جس کے ذریعے آپ اپنے انفارمیشن کو سٹور کر دیتے، اپنی نیو جنریشن کے لیے اس کو پریزرو کرتے کہ بھئی تاکہ میری ہسٹری، میری انفارمیشن، میری نالج فیوچر کے بچوں کے لیے، فیوچر کے لوگوں تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بک سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی میڈیا نہیں تھا جسے آپ ماسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکو، جس میں آپ اپنے انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے سیو کر سکو اپنے ماسز تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، ون آف دا امپورٹنٹ ٹیکنالوجی از دا ڈیولپمنٹ آف پرنٹ میڈیا ایز میڈیم واز دا مینوفیکچر آف پیپرز۔ آف کورس آپ کے پاس جب پیپرز بنے تبھی آپ کے پاس پراپرلی فارم آف کمیونیکیشن آپ کا سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس پیپر تھے ہی نہیں۔ جب پیپر نہیں ہوں گے تو بھی آپ کیسے اپنے انفارمیشن کو سٹور کرو گے؟ وہ بک فارم میں ہوگا، وہ اخبار کے فارم میں ہوگا، نہیں آ رہی ہوگا۔ میم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ میم، ابھی آ رہی ہے میم۔ اوکے، اچھا دیکھو، چائنا واز the first country who invented the paper in 100 BC۔ آپ کو آئیڈیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے آئیڈیا تھا کہ پیپر کس نے انوینٹ کیا تھا؟ میم ابھی یس میم، چائنیز نے ہی انوینٹ کیا تھا۔ میم چائنا آپ کے پاس وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے آپ کا پیپر انوینٹ کیا تھا 100 BC میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ کے پاس پیپرز نہیں تھے، پیجز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی فارم آف میڈیم تھا ہی نہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو 100 BC میں آپ کے چائنا نے پیپرز انوینٹ کیے۔ آفٹر دیٹ آپ کے پاس آیا کہ نیئر آپ کی ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، آپ نے تھوڑا سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ بھئی ہم پراپرلی کچھ ایسا سوچیں گے، کچھ ایسا کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنے انفارمیشن کو سٹور کر سکیں۔ تو پھر اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کی بک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ان 7th century people had some idea about books، ٹھیک ہے۔ 7th century سے پہلے آپ کے پاس لوگوں کے پاس بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا about any media، about any medium of mass communication، کہ بھئی ماسز کا تم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو 7th century میں آپ کے پاس لوگوں کے پاس تھوڑا سا آئیڈیا سٹارٹ ہو گیا کہ بھی اچھا بکس ہوتے کیا ہے، اچھا لکھنا بھی ہوتا ہے، سٹور کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بھی آفٹر 7th century تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اباؤٹ بکس۔ اچھا، نیکسٹ ہے 4 ارلی، اس میں ہم 4 ارلی پیریڈز ان دا ہسٹری آف بکس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ 4 ارلی پیریڈز میں وہ کون کون سی بکس تھی اور کیسے ہمارے پاس بکس آئی ہے۔ اچھا، بیفور بکس پیپل یوز ٹری ٹرنکس، ٹھیک ہے۔ اچھا، واٹ آر ٹری ٹرنکس؟ میم درخت کے تنے۔ جی ایگزیکٹلی، لوگ جب آپ کے پاس بکس نہیں تھے، آپ کے پاس پیجز نہیں تھے، تو لوگ درخت کے تنوں کو یوز کرتے تھے اپنے کمیونیکیشن کے لیے، اپنے انفارمیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے انفارمیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بھی مطلب کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو وہ ٹری ٹرنکس پہ لکھتے تھے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ تھی یا اس ٹائم کے جو رولرز تھے اگر اس نے اپنے ماسٹر تک کوئی انفارمیشن پہنچانا تھا تو بھی صرف ایک جو ذریعہ تھا وہ آپ کے پاس ٹری ٹرنکس تھے، لیوز تھے، سٹونز تھے اور پیپائرس تھے، یہ سارے لیوز تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے یوز ہوتے تھے انفارمیشن کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس اخبارات نہیں تھے، کوئی ایسا ذریعہ
آئیڈیا نہیں تھا ماس کمیونیکیشن کا کہ بھئی آپ ایزیلی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کر سکے. لوگ کیا کرتے تھے سٹونز پہ کیسے لکھتے تھے, ٹھیک ہے, یا تو ان کو پینٹ کر دیتے تھے یا تو ان کو کریدتے تھے اپنی خبر کے لیے. اگر مثال آپ کے جو امپائرس تھے یا اس ٹائم کی جو بھی حکومتیں تھی وہ چاہتی تھی کہ بھی ہماری ایک ایڈورٹائزمنٹ پبلش ہو جائے, ہماری ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ لوگوں تک جائے, تو وہ کرتے کیا تھے, ٹری ٹرنکس یوز کرتے تھے, لیوز یا تو سٹونز پہ لکھنا سب سے مشکل ہوتا اس لیے تھا کیونکہ آپ سٹونز کو کریدتے تھے, کرید کر اس کے اوپر ایک خبر کو یا ایک ڈائیگرام کو, ایک ایڈورٹائزمنٹ کو اس پہ لکھ کر پھر آپ کے پاس وہ سٹون ویسٹ ہو جاتا, آپ دوبارہ اس کو ری یوز نہیں کر سکتے تھے. ویسے تو آپ ٹری ٹرنکس کو بھی ری یوز نہیں کر سکتے, ویسے تو آپ لیوز کو بھی یوز نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان پر لکھنا پھر بھی آسان تھا ایز کمپیئر ٹو سٹونز, کیونکہ آپ کے پاس جب پیجز نہیں تھے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس کوئی بھی پرنٹڈ مشینری, پرنٹ فارم کا کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ جو بھی آپ جو پرنٹڈ پروسیس ہے آپ کا پرنٹنگ پروسیس کا, وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پیجز سے ہوگی, آپ کے پاس پیجز ہوگی, آپ اس پہ انفارمیشن کو پھر پرنٹ کر سکو گے. تو اس سے پہلے جب آپ کے پاس پیجز نہیں تھے تو لوگ ان 4 سے 5 چیزوں کو یوز کرتے تھے اپنے انفارمیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے ماسز تک. پھر لیٹرز اینڈ لیفٹس, یہ کیا ہوتا ہے لیفلیٹس؟ یہ ویری پرمیٹیو فارم آف ماس کمیونیکیشن, بہت ہی پرانا, بہت ہی قدیمی طریقہ تھا ماس کمیونیکیشن کا, وچ ور دا کامن انٹرسٹ آف جنرل پبلک. ٹھیک ہے, جنرل پبلک کے لیے موسٹلی کوئی بھی اناؤنسمنٹ, کوئی بھی انفارمیشن ہوتی تھی فرام دا کورٹ آف دا کنگ. جب اس ٹائپ کے امپائرس تھے یا اس ٹائم کے جو کورٹس ہوا کرتے تھے, وہ کوئی بھی لیٹسٹ انفارمیشن, کوئی بھی ویری انفارمیٹیو تھنگس وہ جب ماسز کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو بھی وہ لیٹرز یا لیفلیٹس کے ذریعے اپنے ماسز تک اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے. دیکھو اس میں لکھا بھی ہے, these letters were written from the court of kings, the next move of written books. یہ تو کتنے صدیوں تک آپ کے لیٹرز تھرو ٹری ٹرنک, تھرو لیوز, تھرو سٹونز یہ لکھے جاتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد آپ کا بکس پراپرلی فارم میں آنا سٹارٹ ہو گئے تھے. اب وہ 4 ارلی پیریڈز کون سے تھے؟ ایک آپ کے پاس ہے 7 to 13 سینچری کی, بھئی 7 سے جو 13 صدی تھی, ان میں یہ جو ایریا تھا, یہ جو ایرا تھا, ٹھیک ہے, اس میں کیا چینجز آئی ماس کمیونیکیشن میں. اچھا, دس ایج واز کالڈ ایج آف ریلیجیس بکس پروڈکشنز. ڈیورنگ دس پیریڈ بکس ور ریٹن ان ہینڈز اینڈ ورڈ فار دا سول پرپز آف ورشپ. ارلی پیریڈز میں آپ کا 7 to 13 سینچری میں جب آپ کے پاس پیجز آئے 100 BC میں, ٹھیک ہے, 7 سینچری سے پہلے آپ لوگوں کے پاس بالکل آئیڈیا نہیں تھا. جب 7 سینچری کے بعد آپ کے پاس لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ بھی اچھا پیجز ہے, ہم اس پر لکھ سکتے ہیں, اس پر اپنی انفارمیشن کو اسٹور کر سکتے ہیں, تو وہ صرف آپ کا جو ریلیجیس بکس تھے, جو ریلیجیس پرپس ہے, صرف اس کے لیے ہی لکھا جاتا. باقی کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی نیوز, وہ آپ کا اپنے علاقے سے ہو یا آپ کا انٹرنیشنل لیول سے ہو, کوئی بھی انفارمیشن اس میں نہیں لکھی جاتی سوائے آپ کے ریلیجیس بک لکھے جاتے تھے, وہ بھی کرسچینٹی پہ. ٹھیک ہے, وہ بہت فیمس تھے, تو زیادہ سے زیادہ جو بکس تھے وہ ریٹن لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے, کیونکہ آپ کے پاس پرنٹنگ پروسیس اس ٹائم تک نہیں تھا. آپ کے پاس جب پیجز آئے تو آپ کے پاس کافی صدیوں تک آپ نے جو کتابیں تھی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی, آپ کے پاس پرنٹنگ کا کوئی پروسیس, کوئی پروسیجر آپ کے پاس نہیں تھا. اچھا, پھر آپ کے پاس 13 سینچری تک تو صرف بکس آپ کی انٹروڈیوس بھی ہوگی, اور ان کا سول پرپس تھا اپنے ریلیجیس کی تبلیغ کرنا, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا اپنے مذہب کے بارے میں. اچھا, پھر 13 15 سینچری, اب ان 3 سینچریوں میں کیا ہوا, اس میں ایسا کیا تھا کہ بھئی اس میں کس ٹائپ کی بکس وغیرہ آئی؟ یہ ہے اسٹل ان دس ایرا بکس ور ہینڈ ریٹن. اس ٹائم بھی آپ کے پاس مطلب 13 15 سینچری, اس ٹائم بھی جتنے بھی آپ کے پاس بکس لکھی گئی تھی وہ سارے ہینڈ ریٹن تھے. اس ٹائم بھی آپ کے پاس کوئی بھی پرنٹنگ مشینری وغیرہ نہیں آئی تھی. بکس ادر دین ریلیجیس اسٹارٹیڈ ٹو بی ریٹن. اس ٹائم بھی آپ کے پاس مین مقصد تو آپ کے پاس ریلیجیس بکس لکھنا, ٹھیک ہے, ان کو پروموٹ کرنا, ان کو لوگوں تک پہنچانا, لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے دوسرے مٹیریلز, دوسرے انفارمیشن بھی اس میں لکھنا سٹارٹ ہو گئے تھے. The books topic were mostly about world issues and wars. ایک تو آپ کے پاس موسٹلی زیادہ سے زیادہ تر کتابیں آپ کے ریلیجیس پہ لکھی جاتی تھی. پھر اس کے بعد تھوڑی سی بکس آپ کے دنیا کے حالات پر,
اس ٹائم پہ جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان پر انفارمیشن لکھنا سٹارٹ ہو گئی تھی، وہ بھی ہینڈ ریٹن. اچھا اب 15 to 16 سینچری یہ کون سا ایرا تھا؟ ان صدیوں میں پھر کیا ہوا تھا؟ In this period, books started to be printed, but most traditional works, Bible, religious books were printed. ابھی اس سے پہلے 15 سینچری سے پہلے آپ کے پاس جتنی بھی بکس تھی، جتنے بکس انفارمیشن آپ کے پاس آئی، وہ سارے ہینڈ ریٹن تھی. اس ٹائم تک کوئی آپ کے پاس پرنٹنگ پروسیس، پرنٹنگ مشینریز آپ کے پاس تھی ہی نہیں. لیکن آفٹر 15 سینچری آپ کے پاس جو پرنٹنگ مشینری تھی وہ باقاعدہ سٹارٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو زیادہ تر آپ کی کتابیں پرنٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی وہ آپ کی ریلیجیس بک کی تھی، رادر دین اینی ادر بکس. وہ آپ کی ساری ریلیجیس بکس ہی تھی. اچھا پھر پرنٹنگ کا کیا تھا؟ پرنٹنگ ہم نہیں پڑھیں گے کہ بھئی کیونکہ یہ ٹوٹلی الگ ٹاپک ہے، لیکن میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں کہ بھئی پہلے یوز کرتے تھے آپ کی جو پرنٹنگ مشینری آئی تھی وہ ہوڈ بلاک پرنٹنگ تھی. ٹھیک ہے، فرسٹ وہ یوز کرتے تھے. وہ اپنے جو آپ کے پاس پتھر تھے ان کو کھریدتے تھے، ان پہ نیوز لکھ کر پھر باقاعدہ جو ان کا پروسیس تھا انک وغیرہ، ان پہ انک وغیرہ لگا کے تو وہ آپ کے پیجز پہ وہ چھاپتے تھے. یہ آپ کے پاس سب سے پہلا فارم تھا پرنٹنگ کا. اس ٹائم بھی کوئی مشینری نہیں تھی، یہ بھی سارا آپ کا ہاتھ سے یہ کام ہوتا تھا. لیکن یہ تھا کہ بھئی وہ ایک خبر آپ زیادہ سے زیادہ پیجز پہ ان کو پرنٹ کر سکتے تھے. پھر آپ کے پاس ہوڈ بلاک کی جگہ پھر آپ کے پاس بلاک پرنٹنگ فرام چائنا آیا. ٹھیک ہے، پھر چھوٹے چھوٹے پتھر لیے گئے، ہر چھوٹے پتھر پر ایک الگ کیا کہتے ہیں الگ الفابیٹس لکھے گئے، جو بھی ان لینگویج تھی. ٹھیک ہے، ان کے الگ الفابیٹس لکھے گئے. پھر کسی بھی نیوز کو بنانے کے لیے ان الفابیٹس کو ایک ساتھ کیا جاتا، پھر ان پہ باقاعدہ انک لگائی جاتی، پھر وہ کسی پیپر کے اوپر وہ چھاپ دیتے. پھر آپ کے پاس موویبل پرنٹنگ فارم آیا. ٹھیک ہے، وہ بھی چائنا سے آئے. پھر موویبل، پھر مشینری، پھر تھوڑی سی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا گیا. جو ہاتھ سے پہلے آپ پرنٹنگ پروسیس یوز کرتے تھے، پھر آپ کے پاس موویبل آیا. موویبل میں یہ تھا کہ بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے جس پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ایک اسپیسیفک لیٹرز لکھے ہوتے تھے، وہ آپ موویبل مشین کے ذریعے اس کو یوز کرتے تھے. وہ پھر زیادہ ایزی تھا ایز کمپیئر ٹو ہوڈ بلاک اینڈ بلاک پرنٹنگ. پھر آپ کے پاس لیتھوگرافی آئی. لیتھوگرافی میں آپ کے پاس اسٹون، انک، آئل بیس، یہ ان تمام چیزوں کو یوز کیے. یہ پھر پوری مشینری تھی لیتھوگرافی. ٹھیک ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی کام نہیں تھا، آپ ہاتھ سے پیج پر پرنٹ نہیں کرتے تھے. یہ آپ کے پاس پھر مشینری آ گئی. پھر آف سیٹ پرنٹنگ، وہ بھی اسٹون، انک، ربر سے وہ ربر سے ٹرانسفر ہو کر پیج پر ہم پرنٹ ہوتا تھا ایک اسپیسیفک فارم میں. تو یہ اب آئے دن ہمارے پاس نیو سے نیو ٹیکنالوجیز آتی ہے پرنٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ایون ابھی ہم گھر میں بھی اگر ہمارے پاس ایک چھوٹی مشین لے کر ہم گھر میں بھی اپنے کسی بھی اسائنمنٹ کو، کسی پیج کو ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کا جو پرنٹنگ پروسیس تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. وہ اسٹون کے ذریعے ہوتا تھا، وہ ہاتھوں کے ذریعے ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی میں آپ کا اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک ہے، تو آفٹر 15 سینچری جب آپ کے پاس پرنٹنگ کا تھوڑا سا آیا مارکیٹ میں، تو پھر آپ کے ایک منٹ کیا آیا. اچھا تو پھر آپ کا پرنٹنگ اس طرح سٹارٹ ہو گیا تھا آفٹر 15 سینچری. اچھا پھر 16 to 17 سینچری، اس ایرا میں پھر کیا تھا، ان صدیوں میں پھر کیا ہوا تھا؟ نیو انفارمیشن واز پٹ انٹو بکس. جیسے آپ کا پرنٹنگ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس ٹائم آپ کے پاس جب بکس پرنٹ ہوتی تھی وہ بھی صرف ریلیجیس بکس ہی آپ کے پاس پرنٹ ہوتی تھی. پھر آپ کے پاس 16-17 سینچری میں آپ کے پاس ریلیجیس بک جہاں پہ پرنٹ ہوتی تھی وہاں پہ آپ لوگوں نے نیو انفارمیشن بھی اپنے کتابوں میں چھاپنا سٹارٹ کر دی. وہ بھی ورلڈ ایشوز، وارز، ارد گرد کی خبریں، اکنامکس، پالیٹکس، امپائرز کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ ان میں انفارمیشن ڈالتے تھے، سٹور کرتے تھے. ہسٹری کے بارے میں، نیو ڈسکوریز کے بارے میں. دے ہیڈ افیکٹ آن یورپین لائف اینڈ سوسائٹی. ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس یورپین لائف تھی، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آپ کی انفارمیشن ڈلیور ہوتی گئی، ڈسمینیٹ ہوتی گئی. زیادہ سے زیادہ لوگ انفارم ہوتے گئے کہ بھی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہمیں ارد گرد کے حالات کے بارے میں پتہ چلا، ہمیں ارد گرد کے ایشوز، وارز کے بارے میں پتہ چلا کہ بھی جو ممالک ہے ان کے اندر کی سچویشن کیا ہے، ان کی سوسائٹیز کیسی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں
ہمارے پاس بکس کے ذریعے ہی پہنچی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس سب سے پہلا فارم تھا ماس کمیونیکیشن کا. اچھا, after later the next move was to written books on different topics. The handwritten books continued to rule the world for centuries. سینچریز, کافی سینچریز تک آپ کے جو ہاتھ سے لکھے کے بک تھے وہ بہت پاپولر تھے, صرف وہی پڑھے جاتے تھے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا فارم آف کمیونیکیشن نہیں تھا. The central church in Rome had employed hundreds of clerks for the purpose of writing copies of Bible for taking the message of Christianity to its followers. اچھا, یہ کیا تھا؟ یہ جو آپ کے پاس روم ایک بہت بڑا امپائر ہے, ٹھیک ہے, کنٹری ہے, تو وہاں پہ جو آپ کے پاس چرچ تھے اس نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس جو مولوی یا پادری ٹائپ کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کو ہائر کیا تھا. صرف ان کا مقصد سول پرپس کیا تھا کہ بھئی آپ نے اپنی کرسچینٹی کو بڑھانا ہے اپنے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ریلیجس کے بارے میں جان سکے, ان کو فالو کرنا سٹارٹ کر سکے. تو بھئی ان کو ہائر کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ بھئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بائبل لکھ سکے, کیونکہ ان کا مقصد سول مقصد یہ تھا کہ بھئی کرسچینٹی کو بڑھانا ہے اس کی, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن چلی جائے. آلموسٹ the same had been the practice by other religious. اچھا, صرف اس ٹائم پہ کرسچینٹی نہیں تھی, آپ کے پاس ادر جتنے بھی باقی ریلیجن تھے, اسلام تھا, جتنے بھی ریلیجنس تھے, آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بھی یہی کام کرنا سٹارٹ کر دیا, اپنے ریلیجنس کے بارے میں بک لکھنا سٹارٹ کر دیے, لوگوں کو ہائر کرنا سٹارٹ کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ریلیجنس کے بارے میں ٹیچنگ کر سکے. To convey their teaching to the masses by handwritten books. Many a museum in the world are proud to have some handwritten copies of religious book. ہمارے پاس آج بھی دنیا کے بہت بڑے میوزیمز میں آپ لوگ آج بھی دیکھ لیں تو بھی آپ کے پاس ہینڈ ریٹن بکس, ہینڈ ریٹن مٹیریل پائے جاتے ہیں. تو میوزیم میں باقاعدہ رکھے اس لیے ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ بھی پریویسلی ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا تھا. ہمارے پاس اگر 7-8 سینچری یا اس سے پہلے سینچریز کی اگر انفارمیشن ہمارے پاس آج ہے, اگر ہمارے پاس آج ہسٹری کی انفارمیشن ہے, تو بھی وہ ہمارے پاس کیسے پہنچی, کیسے پریزرو ان لوگوں نے کی. سو تھرو بکس ہمارے پاس ہم آج جانتے ہیں کہ بھی ہسٹری میں کیا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہسٹری کیسے ہم تک پہنچی. کلیئر لڑکیوں, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا آپ لوگ کا؟ آج کا ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا. یہ ہسٹری پہ تھا, ٹوٹلی Yes, ma'am. ہسٹری پہ تھا کہ بھئی یس میم. چل اٹس گڈ.